حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم بن منصور رحمہ اللہ تعالی کا ذکر کریں گے۔ آپ خراسان کے علاقے ضلع بلخ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، یعنی جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی وہاں عیش و عشرت تھا، نوکر چاکر تھے، محل میں جو ہے وہ آپ پلے بڑھے، وہیں زندگی بسر کی، اور آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ جوانی کے عالم میں ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے اور آپ خرگوش کا شکار کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم بن ادم، تمہیں کیا اس لیے پیدا کیا گیا ہے، یا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو؟ یہ غیب سے آواز آنی تھی کہ دل کی دنیا پلٹ گئی۔ آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے چرواہے کے پاس چلے گئے، اور اس چرواہے کے پاس جا کے اپنا لباس اسے پہنا دیا، اور جو اس نے اونی جبہ پہنا ہوا تھا وہ خود پہن لیا، اور یہ پہن کر پھر آپ جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ آپ نے عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دیا اور پھر آپ سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں گئے اور وہاں جا کے علم کی پیاس بجھائی۔ توبہ کے بعد آپ علم کی طرف راغب ہوئے اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے علم کی پیاس بجھائی۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے عظیم فقیہ اور محدث ہیں، اور پھر اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض کی صحبت کو بھی اختیار کیا، اور حضرت فضیل بن عیاض بھی عظیم صوفی محدث اور فقیہ ہیں، اور وہاں جا کے جہاں صحبت اختیار کی وہیں پہ جا کے آپ نے علم کو بھی حاصل کیا۔ آج ہمارے ہاں جو تصورات ہیں وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف اولیاء کرام کے خلاف کھلم کھلا جو ہے وہ زبان درازی کی جاتی ہے، اور دوسری طرف تصوف، احسان یا ولایت کا مرتبہ اتنا سہل اور آسان بنا دیا گیا کہ بس صرف بورڈ بنا دیے گئے، نہ علم، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ حدیث کا، نہ فقہ کا، نہ تفسیر کا، نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا، اور ولایت کے اعلیٰ درجے جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں۔ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں تو جب وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے بعد علم کی طرف راغب ہوتے ہیں، علماء کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے علم لیتے ہیں،